نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تبارك وتعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کافروں کی غلط بیانی اور ان کی بد عقلی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں جو انہوں نے قرآن کے بارے میں کہا. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افترا. افک کہتے ہیں جھوٹ. افترا بنا جو کھڑا جائے بنایا جائے. ان هذا الا افك اي كذب افتراه يعنون النبي صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. وہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ خود حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے. وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ وَاسْتَعَانَ عَلَى جَمْعِهِ بِقَوْمٍ آخَرِينَ. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو بنانے میں، جمع کرنے میں اور لوگوں کی بھی مدد حاصل کی ہے، یعنی اپنے ساتھیوں کو بھی ملایا ہے اور مل کے قرآن بنایا گیا ہے. یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. نعوذ باللہ ایسی بات کہتے. اس لیے اللہ نے رد فرمایا وَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا فَقَدِ افْتَرَوْا قَوْلًا بَاطِلًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَاطِلٌ. اللہ پاک نے فرمایا کیسے ظالم ہیں کہ انہوں نے ایسا قول باطل جھوٹ بولا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ایک تو ہے نا کہ آدمی کو پتہ نہ ہو، غلط فہمی مبتلا ہو، تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ اگر انسان کا کلام ہوتا تو وہ بھی مقابلہ کر لیتا. چلو ایک شاعر نہ کر سکتا، دو مل کے کر لیتے، چار مل کے کر لیتے، 10 مل کے کر لیتے. لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے باوجود بھی وہ یہ ظلم کرتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے. وَيَعْرِفُونَ كِذْبَ أَنفُسِهِمْ فِيمَا زَعَمُوهُ. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد سے یہ بات واضح ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. وہ جانتے تھے کہ اللہ کا نبی سچا ہے اور اس پہ اترنے والی کتاب جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، لیکن جھوٹ بولتے تھے. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا يَعْنُونَ كُتُبَ الْأَوَائِلِ أَيْ اسْتَنْسَخَهَا. اور کہتے تھے کہ پہلی کتابوں میں سے یہ قصے نقل کیے گئے ہیں. بھئی پہلی کتابیں کہاں سے ملی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی سفر بھی نہیں ہے. آپ نے تو زندگی میں قبل البعثہ 1-2 سفر فرمائے ہیں اور اس کے بعد پھر سارے صحابہ کے ساتھ کا سفر ہے. تو کہاں سے جا کے حضور پاک نے نقل کر لی ہے کس سے؟ پرانی کتابوں سے. ایسا جھوٹ ہے یعنی جو بالکل بداحتن واضح ہے. وہی تملا علیہ. اور وہی جو ہے نقل کی ہوئی کتابیں جو ہیں قصے کہانیاں حضور پہ بار بار پڑھے جاتے ہیں تاکہ حضور کو یاد ہو جائے. یہ بھی ان کی بات غلط ہے. الٹا حضور پہ جب اللہ کی وحی آتی تو حضور صحابہ پہ پڑھتے، حضور صحابہ کو سناتے کہ آج یہ وحی نازل ہے.
وَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا أَيْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَآخِرِهِ، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن آپ نے بنایا ہے، صحابہ نے آپ کی مدد کی ہے، سابقہ کتابوں سے قصے نقل کیے گئے ہیں، اور وہ پڑھ پڑھ کے حضور کو صبح و شام سنائے جاتے ہیں تاکہ حضور کو یاد ہو جائے۔ وہی حضور ہمیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ وَهَذَا الْكَلَامُ لِسَخَاوَتِهِ وَكِذْبِهِ وَبُهْتِهِ مِنْهُمْ كُلُّ أَحَدٍ يَعْلَمُ بُطْلَانَهُ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا یہ بات کہنا، کافروں کا یہ بہتان باندھنا اتنی بڑا جھوٹ تھا کہ ہر عقل والا سمجھتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، کہ اگر بندے کا کلام ہوتا تو وہ خاموش رہتے، مقابلہ نہ کر، اگر انسان کا کلام ہوتا تو لاکھوں انسان جمع کر کے دشمنی پوری کرتے۔ اور 1400 سال گزر گئے، ایمان سے کہیں کہ دشمنوں کے پاس کون سی اس وقت قوت ہے، طاقت ہے جو نہیں ہے؟ یعنی آپ اس وقت دیکھیں کفار کے پاس فوج کے اعتبار سے طاقت دیکھیں، جدید آلات کے اعتبار سے طاقت دیکھیں، علوم حدیثہ و جدیدہ کے اعتبار سے طاقت دیکھیں، ٹیکنالوجیا کے اعتبار سے طاقت دیکھیں، میڈیا کے اعتبار سے طاقت دیکھیں، اگر ان کے بس میں ہو تو قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بنا کے نہ لے آئیں تو دشمن خاموش بیٹھے گا۔ یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی مثلاً پیدا ہوا، اسی طرح منکرین قرآن جیسے برق تھا، پرویز تھا، پیدا ہوا، اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ سلمان رشدی پیدا ہوا، تسلیمہ نسرین پیدا ہوئی، آپ کا کیا خیال ہے یہ پاگل ہے، گھر بیٹھے بیٹھے پیدا ہو جاتے ہیں؟ ان کو دشمن باقاعدہ پروگرام کے تابع خریدتے ہیں۔ اصل کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون بندہ ہے جس میں صلاحیت ہے، اور پھر صلاحیت کے بعد کون بندہ ہے جو بکنے کے قابل ہے۔ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، میں نے بھی زندگی میں ایک دفعہ ان کا گھر دیکھا تھا، بہت دور عبد الخیل میں، دیہات میں، اور سادہ سے کچے کمرے اور بڑے بڑے وہ چارپائیاں، اور کوئی نہ قالین، نہ صوفے، نہ بیٹھک، نہ مجالس، بس عام چل۔ تو وہاں پر ان کے پاس ایک بہت بڑی کافر قوت کا نمائندہ گیا، اور اس نے جا کے مفتی صاحب سے پہلے ٹائم لیا ہوا تھا ملاقات کا، تو آپ ان دنوں میں گھر میں تھے، آپ نے کہا آ جائیں، تو وہاں گھر گیا، مفتی صاحب سے اس نے باتیں کی، پہلے بڑی تعریف، اور آپ بڑی خدمات ہیں آپ کے، بڑے یہ ہیں وہ ہیں، آپ نے جمہوریت کی بڑی پاسداری کی ہے، اور آپ جیسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ملک چل رہے ہیں، اور بڑا بنایا۔ بنانے کے بعد آخر اس نے اپنی بات جو تھی نا وہ ذرا آہستہ آہستہ طریقے سے رکھی۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں اتنی پارٹیاں ہیں، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ سب پارٹیاں جو ہیں وہ تقریباً اپنا وزن کھو چکی ہیں، لیکن آپ کی جماعت میں ابھی یہ قوت ہے، طاقت ہے کہ ملک میں کوئی موضع، کوئی یونین کونسل، کوئی یونین کمیٹی، کوئی تحصیل کونسل، کوئی ضلع کونسل، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ کی جماعت کے بندے نہ ہوں، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 1 ہوں، 50 ہوں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں آپ کی ایک قوت ہے۔ تو موسیٰ نے کہا بھی ذرا کھل کے بات کرو، واضح بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ساری قوت ہے، طاقت ہے، خطیب ہیں، علماء ہیں، واعظ ہیں، مرشد ہیں، امام ہیں، مدارس ہیں، مدرس ہیں، حدیث قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں، آپ کو کوئی کمی نہیں، کمی ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں۔
اور پیسے کے بغیر موجودہ جو کافروں کا نظام ہے اس میں جمہوریتوں میں الیکشن لڑنا جو ہے یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. میں نے ایک الیکشن لڑنا ہو تو کم از کم 3 کروڑ روپیہ چاہیے، اور اگر ایم پی اے کا ہو تو کم از کم 2 کروڑ روپیہ چاہیے. تو کہا کہ بس یہ آپ میں کمی ہے، اور اب تک جب تک آپ کی یہ کمی پوری نہیں ہوگی آپ کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتے. کبھی آپ 6 سیٹیں لے جائیں گے، کبھی 10 لے جائیں گے، کبھی 20 لے جائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ رہیں گے تو آپ ہمیشہ اپوزیشن میں. تو اگر آپ مناسب سمجھتے ہوں تو اس ملک میں کم از کم آپ کو 150 اور 200 کے درمیان سیٹیں آنی چاہیے، اور ہر سیٹ کا 2 کروڑ کا خرچہ ہے. تو یہ جو بجٹ بنتا ہے نا یہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اور میں اچھا ٹھیک ہے بھائی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سے کیا چاہتے ہو یہ تو آپ ہمیں دے دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، آپ بالکل اسلام کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، دین کی بات کریں، آپ اسی نعرے پر تو کامیاب ہوں گے، لیکن اس کو عملاً آنے نہ دیں. بات کہتے رہیں، نعرے لگواتے رہیں، بندے برواتے رہیں، لیکن اسلام کو آنا نہیں چاہیے. سارے سن لیا، اور صاحب نے کہا کہ میں نے تمہارے ملک کے بارے میں جو سنا ہے، جو پڑھا ہے، کہ وہ جب اس قسم کی باتیں کرنے کے لیے کوئی بندہ تجویز کرتے ہیں تو وہ بڑا ذہین اور بڑا انٹیلیجنٹ اور بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں یا تو وہ بھول گئے ہیں یا تم بے وقوف ہو. وہ اب تو کالا سیاہ ہو گیا. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میرا یہ گھر دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے. انہوں نے کہا پھر بھی مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ اگر میں بکنے والا ہوتا تو یہ گھر سونے کے بنے ہوئے نہ ہوتے. وہ بے وقوف آدمی میرے گھر میں بیٹھے ہو، کچا گھر دیکھ رہے ہو، نیچے پڑی پرچیاں بچھی ہوئی ہیں وہ دیکھ رہے ہو، سادہ روٹی تمہیں میں نے کھلائی ہے، اور وہ بھی وہ پٹھانوں والی اتنی بڑی روٹی یہ پتہ نہیں تم نے پانی کے ساتھ نکلی ہے. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ بندہ بک نہیں سکتا. اگر یہ بکنے والا ہوتا تو یہاں گاڑیاں ہوتی، محلات ہوتے، سڑکیں ہوتی، میری انتظار میں پرائیویٹ طیارے کھڑے ہوتے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ تم پہلے خریدار تو نہیں ہو، ہمیں تو ہر دفعہ خریدار ملے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہم کچھ ہم اللہ کے نام پہ قربانیاں دیتے رہیں گے، یہ اس کی مرضی ہے، کامیاب کرے ناکام کرے، یہ اس کا نظام ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں. ہمارے ذمے ہے کہ اسلام پہ عمل کریں، اسلام کی تنفیذ کے لیے جد و جہد کریں اور اپنی قوت کو صرف کریں، تاکہ کامیابی ہو نہ ہو. یہ ہمارا ٹھیکہ تو نہیں. اللہ کے کتنے نبی ہیں آئے اور 2 آدمی بھی مسلمان نہ ہوئے. اللہ کے کتنے پیغمبر آئے اور ان کے ساتھ 50 آدمی مسلمان ہوئے. اللہ نے اگر چاہا تو پیغمبروں کے غلاموں کے غلام گئے معین الدین اجمیری اور جا کے 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھا دیا. یہ تو اس کا منشا ہے، وہ جس کو چاہے قبول فرما لیں، جس سے چاہے کام لے لیں، چاہے تو نبی کے نواسوں کو پیاسا شہید کروا لے، اس کی مرضی ہے، نظام ہے، بولنے کا کسی کو حق نہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مالک و خالق کے غلام بن کے تعمیر کریں. اب یہ مالک کی مرضی ہے. اس کے بعد 2 گاڑیاں ہیں، اس کو چلائے، دونوں کو نہ چلائے. آپ کے پاس جو اینکیں ہوتی ہیں، 2 گھڑیاں ہوتی ہیں، کبھی آپ وہ پہنتے ہیں، کبھی بدل کے وہ پہنتے ہیں اپنا عمارت کا روپ ڈالنے کے لیے کہ ماشاءاللہ ان کے پاس بڑی گھڑیاں ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یا بس یہ اپنا دل خوش کرنے کے لیے. تو اگر آپ یہ عارضی مالک ہیں، وہ تو حقیقی مالک ہے. یہ ملک اس کا، زمین اس کی، ملک اس کا، مخلوق اس کی. اور چاہے مرضی آئے مسلمانوں کی مدد فرما کے بدر میں کفر کا ستیہ ناش کروا دے،
وہ چاہے اللہ کا نبی بھی بیٹھا ہو اور 70 صحابہ شہید ہو جائیں، اللہ کے نبی کے دندان مبارک زخمی ہو جائیں، سیدنا حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور خود اللہ کا نبی موجود ہے، وہ اگر چاہے تو رحمت دو عالم نے فرمایا بی بی عائشہ سے، فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کہ فلاں قبیلے کی تم نے بکریاں دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ان کی تو بہت بکریاں ہیں ماشاءاللہ، بڑا ریوڑ ہے۔ فرمایا آج میری دعا سے اللہ نے ان کے بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کو بخش دیا۔ بخشنے پہ آ جائیں تو دعا سے بخش دیں، نہ بخشنے پہ آئے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھائیں، کرتے میں کفن دیں، فرمایا میں نہیں بخشتا، جہنمی ہے۔ اس کا نظام ہے آمنا باللہ آمنا باللہ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میرا اللہ جو بھی تیرا فیصلہ ہے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ وہ اگر چاہے تو جاہل جو انگوٹھا لگانا بھی نہیں جانتے، جو اپنا نام لکھنا نہیں جانتے، ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں ہوتے ہیں، علماء لوگوں کی روٹیوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے قمیص بنا کے لے آتا ہے، کوئی شلوار لے آتا ہے، کوئی ٹوپی بنا کے لے آتا ہے، کسی شاگرد کو جذبہ چڑھ گیا مچھلی پکا کے لے آتا ہے، ہم بڑے بنے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا نظام ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے جو چاہے، بس بندے کا کام ہے کہے آمنا باللہ، ہر حال میں راضی، ہر حال میں اس کے راضی۔ چلو نہ ہوں گے کیا کریں گے، جب اپنی جوش دکھا دیں۔ اسی لیے آتا ہے نا کتب سابقہ میں، حدیث الہی ہے لیکن روایات سابقہ متقدمہ میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو بتلا دو کہ من لم یرضا برضائی ولم یقضا بقضائی فلیطلب ربا سوائی، جو میری رضا پہ راضی نہ ہو، میرے فیصلے کو قبول نہ کرے، نکل جائے میرے سوا کوئی اور رب بنا لے۔ کہاں بنا لیں گے، کہاں نکل جائیں؟ زمین اس کی ہے، آسمان اس کے ہے، ملک السماوات والارض کس کا ہے؟ ہم کہاں نکل جائیں؟ فرق اتنا ہے، کافر نہ مان کے بھی جیتا ہے، ہم مان کے جیتے ہیں۔ فیصلے آخرت میں ہوں گے، ماننے والوں کو نواز دیں گے، نہ ماننے والوں کو جہنم دے دیں گے۔ بس یہ دار امتحان ہے، یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، یہاں اللہ کے نام لینے والے رگڑے جاتے ہیں، شیطان کے نام لینے والے عیش کرتے ہیں، شراب اور منشیات والے رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں، ہم طالب علموں کو نہ دن کو چین ملتا ہے نہ رات کو چین ملتا ہے۔ اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اسی میں اس کی حکمتیں ہیں۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائیں الحمدللہ، سمجھ نہ آئے تو ہمارا قصور ہے۔ اس کی حکمتیں کتنی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ بدبخت خود بھی جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں محمد مصطفیٰ پر۔ وَإِنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِالتَّوَاتُرِ وَبِالضَّرُورَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتابة لا في اول عمره ولا في آخره۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تواتر سے یقینی بات ہے، جس کا کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے شباب تک، نبوت تک آپ نے نہ لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا، نہ آپ نے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی، نہ کسی استاد کے آگے زانو طلب مستحق کیا، تو اس نے کیسے قرآن لکھ لیا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں لکھتے۔ اس لیے فرماتے ہیں مفسر وقد نشا بین اظہرہم من اول مولدہ الى ان بعثہ اللہ نحوا من 40 سنۃ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے جوان ہوئے ہیں، آپ کی 40 سالہ زندگی دشمنوں کے سامنے ہے، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی رضاعت ہے، ولادت ہے، شباب ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، 40 سال کی پوری عمر ان کے سامنے ہے۔ وَهُمْ يَعْرِفُونَ مَدْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ وَصِدْقَهُ وَنَزَاهَتَهُ وَبِرَّهُ وَأَمَانَتَهُ،
اور وہ جانتے ہیں کہ ان کی کیا آمدنی ہے، کیا خرچ ہے، وہ جانتے ہیں ان کی کیا صداقت ہے، ان کی کیا پاکیزگی ہے، اور ان کی کیا نیکی ہے اور کیا امانت ہے، سب کچھ ان کے سامنے ہے۔ وَبُعْدُهُ عَنِ الْكَذْبِ وَالْفُجُورِ وَسَائِرِ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، اور کافر یہ جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ جھوٹ سے بھی دور ہیں، گناہوں سے بھی دور ہیں، اخلاق سیئہ اخلاق رذیلہ سے بھی دور ہیں، حتیٰ انہم کانوا یسمونہ فی صغرہ وَإِذَا أَنبُئِسَ الْأَمِینَ۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بچپن سے لے کر آپ کے نبوت ملنے کے وقت تک سارے کافر جو ہیں وہ بھی امین کے لقب سے یاد کرتے تھے کہ آپ امانت والے ہیں، آپ صداقت والے ہیں، آپ دیانت والے ہیں، آپ کی امانت کے وہ قائل تھے لما یعلمون من صدقہ وبرہ، وہ جانتے تھے آپ کی صداقت کو اور آپ کی نیکی کو۔ فلما اکرمہ اللہ بما اکرمہ بہ نسبوا له العداوہ ورموه بهذه الاقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها۔ اب جب اللہ نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو نوازا اور آپ کو تاج نبوت اور رسالت پہنایا اور آپ کو رحمت للعالمین بنایا اور آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین کے شرف سے نوازا، تو اب یہ دشمن جو ہے یہ اب الزام لگانے پہ تل گئے، ورنہ تو سارے کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، سارے کہتے تھے آپ امین ہیں، سارے حضور کے کردار کے بھی قائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتقاء کے بھی قائل، آپ کے حسنات کے بھی قائل، ورنہ یہی بات ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ محسنہ اسلام مکے کی ایک عظیم عورت ہے، اور باعتبار خاندان کے بھی عظیم ہے، دولت کے بھی عظیم ہے، تجارت کے بھی عظیم ہے، اور اللہ نے بڑی فہم اور ذکا عطا فرمایا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ اتنے بڑے خاندان کی عورت جو ہے خود پیغام بھیجے حضور کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بی بی آئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جوان آدمی ہیں، شادی کرنا نہیں چاہتے آپ؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی بندی شادی کرنا تو میں چاہتا ہوں لیکن میرے پاس مال نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ پہلے میری کفالت جو ہے وہ عبد المطلب نے کی، وہ بھی فوت ہو گئے، اب میں اپنے چاچا ابی طالب کی کفالت میں ہوں، تو میرے پاس کہاں اتنا مال ہے کہ میں شادی کروں؟ تو آخر شادی کے لیے حق المہر چاہیے، گھر چاہیے، خرچہ چاہیے۔ اس نے کہا اب یہ بات نہ کریں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ حل ترغب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو؟ کون نوجوان ہے جو نہیں چاہتا؟ ہر جوان آدمی چاہتا ہے شادی ہو۔ تو اس نے کہا اچھا حضور آپ ایک بات بتائیں کہ حل ترغب فی زواج خدیجہ تھا، کیا آپ کو خیال ہے کہ آپ بی بی خدیجہ سے نکاح کریں گے؟ حضور نے فرمایا کیا بات کہہ رہی ہو؟ خدیجہ میرے ساتھ شادی کرے گی غریب آدمی کے ساتھ؟ وہ تو اغن النساء بمکہ، مکے کی سب سے بڑی مالدار عورت ہے، سرمایہ دار عورت ہے، وہ کسی بڑے آدمی سے شادی کرے گی، وہ میرے ساتھ کیا شادی کرے گی؟ کیا باتیں کر رہی ہو تم؟ اس نے کہا محمد مصطفیٰ میری بات سنیں، مجھے خدیجہ نے تو بھیجا ہے، اسی نے تو مجھے بھیجا ہے کہ بس آپ راضی ہو جائیں، باقی مسئلہ بی بی خدیجہ کہتی ہے مجھ پہ چھوڑ دیں، بس آپ اپنی رضا کا اظہار کر دیں، باقی نہ اس کو دولت کی ضرور کمی ہے، نہ گھروں کی کمی ہے، نہ جائیداد کی کمی ہے، نہ عزت و عظمت کی کمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بہرحال یہ ایسی بات ہے کہ میں اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتا، میرا چاچا زندہ ہے، تو چاچا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں، باپ تو فوت ہو گئے، لیکن چونکہ میرے چاچا حیات ہیں میں ان کے سامنے رکھوں گا، اگر وہ مان گئے تو پھر بات کریں گے، ورنہ میں تو بات نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات، آپ نے بڑی معقول بات کی ہے کہ ہر شریف خاندان کے رشتے جو ہیں ان کے بڑے کرتے ہیں، ان کے آبا و اجداد کرتے ہیں، اور میرے پاس اس وقت صرف میرے چاچے ہیں ابی طالب، اور میں ان کی پرورش میں ہوں، تو میں ان کے فیصلے کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آگے آپ نے فرمایا کہ یا امی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ میرے نکاح پہ راغب ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟
خدا کے بندے یہ بھی سوچنے کے بعد اٹھو چلو بھی چلتے ہیں ہر جگہ سے. میں نے کہا اگر میرے بھتیجے کو خدیجہ قبول کرتی ہے تو اس کے علاوہ ہمیں اور کون سا رشتہ چاہیے؟ بے اعتبار حسب کے، بے اعتبار نسب کے، بے اعتبار شرف کے، بے اعتبار کرامت کے، بے اعتبار دنیا کے، دولت کے. وہ تو مکے کی سب سے بڑی عورت ہے. آپ کو کس نے کہا؟ میں نے کہا اسی نے پیغام بھیجا. بچوں جلدی کرو، چلتے ابھی چلتے. خیر البر عاجلہ، جب اچھا کام ہے تو اس کو جلدی کرنا چاہیے، برا کام ہے تو دیر کرو نا. اچھا کام ہے پھر سوچنا کیا اور چکر کیا. ابھی طالب جناب چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں میں آیا ہوں محمد مصطفیٰ کے لیے رشتہ پڑھنے کا. میں نے تو خود پیغام دیا ہے. لے آئے پڑھے نکاح. تو ابھی طالب نے نکاح پڑھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. حیران ہوتا ہے آدمی. بس دعا کریں اللہ ہمیں علم بھی دے، عمل بھی توفیق دے، اور ایمان عطا فرمائے، اور امتحانوں سے اور مصیبتوں سے بچا دے. بس اللہ ہم عاجز بندے ہیں، تیرے سوا کون ہے؟ مالی سوا کر عید باب کہی لطن. آج بھی اگر ابھی طالب کا وہ خطبہ جو اس نے حضور کے نکاح پہ پڑھا ہے نا، ابھی طالب مسلمان نہیں ہے. حضور کی عمر 25 سال ہے، ابھی تو نبوت بھی نہیں ملی، وحی بھی نہیں آیا. ابھی طالب نے جو خطبہ دیا ہے نا محمد مصطفیٰ کے نکاح پہ، میں کہتا ہوں آج 500 مولوی اکٹھا کرو، ایسا خطبہ نہیں لکھ سکتا. اور پھر ٹھیک ہے، کیوں نہ ہو، فصیح ہے، بلیغ ہے، قریش کا سردار ہے، وہ ایسی باتیں. اور پھر آگے جس کا نکاح ہے وہ بھی تو محمد مصطفیٰ ہے نا. میرے خیال میں آپ کو دیکھنے کے بعد سینہ کھل جاتا ہوگا، مضمون خود بخود آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی اثر ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. جہاں رحمت ہو تو پھر رحمت آ. دیکھا نہیں موسیٰ علیہ السلام بات لمبی کر رہے ہیں. اللہ نے اتنا پوچھا نا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ جانتے بھی ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آج رحمت کا وقت ہے، اللہ خود بات کر رہے ہیں تو بات لمبی کرو. قال ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اللہ میرا یہ عصا ہے، میں بکریوں کے لیے پھلیاں اتارتا ہوں، میں اس کا کپڑے پہ سامان لٹکا لیتا ہوں، میں کبھی ضرورت ہو تو رسی باندھ کے ڈول کا کھینچ لیتا ہوں، اور بھی اس سے بڑے کام ہیں، مزید سانپ کو مار دیتا ہوں، جانوروں کو بھگا دیتا ہوں. تو بات لمبی کی کہ رحمت کی گھڑی ہے، مالک بات کرنا چاہتا ہے تو پھر بات کرو. اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ جہاں عذاب کی جگہ ہو جلدی گزر جاؤ. حالانکہ عذاب تو پہلے دور میں آئے گا، جگہ تو عذاب والی ہے نا، جلدی جلدی گزر. اسی لیے جب حضور حج پہ آئے تو وادی محصر سے حضور تیزی سے نکل فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آئے. تو اگر رحمت کی جگہ ہو سبحان اللہ. اسی لیے حکم ہے کہ فرتہو، کہ جنت کے باغوں سے گزرو تو چل لیا کرو. صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، وہ جنت کے باغ کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، یہ ذکر کے حلقے جو ہیں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، حدیث پڑھی جا رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ذاکرین بیٹھے ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہو رہی ہے، یہ جنت کے باغ ہیں. تم بھی شامل ہو کے حاصل کر لیا کرو. کیونکہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے تو ایک بوٹا جنت میں لگ جائے گا، 2 دفعہ کہو گے 2 بوٹے لگ جائیں گے. تمہاری مرضی جتنا لمبا باغ چاہو لگا. یہاں تو پودا خریدو گے، زمین خریدو گے، گڑھے لگاؤ گے، سردی گرمی سے بچاؤ گے. وہاں تو بس اتنا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو بندے کا ایک بوٹا لگا دو جنت. اس میں نہ ہم نے پانی ڈالنا ہے، نہ ہم نے سردی گرمی سے بچانا ہے، نہ ہم نے نگرانی کرنی ہے. مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تیار باغ مل جائے گا. اور باغ بھی ایسا ہوگا جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور باغ بھی ایسا ہوگا کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہ جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، اور کسی دل میں ایسا خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ وہ درخت کیسے ہوں گے، وہ پتے کیسے ہوں گے، وہ پھل کیسے ہوں گے، اور ان کے جب ہوا چلے گی تو آواز کیسے ہوگی. یہ اللہ کے انعام ہیں، اللہ کے نعم ہیں. بندے کا کام ہے کہ ہر حال میں راضی رہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو شان بخشی،
جب اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا تو آپ دشمنی کے لیے کافر کھڑے ہو گئے اور آپ کے بارے میں ایسی باتیں کی، حالانکہ ہر عقل مند یہ جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ان سارے الزامات سے بری ہے۔ وَحَارُوا فِي مَا يَكْذِبُونَهُ بِهِ، اور حضور پر جو الزام لگائے، الزام لگانے والے بھی خود پاگل ہو گئے، دشمنی میں ایسے پاگل ہو گئے۔ کیوں؟ وَتَارَةً مِنْهُمْ يَقُولُونَ سَاحِرٌ، کبھی تو کہتے کہ آپ جادوگر ہیں، وَتَارَةً يَقُولُونَ شَاعِرٌ، کبھی آپ کہتے کہ آپ شاعر ہیں، وَتَارَةً يَقُولُونَ مَجْنُونٌ، کبھی آپ کہتے کہ دیوانے ہیں، وَتَارَةً يَقُولُونَ كَذَّابٌ، کبھی آپ کہتے کہ جھوٹے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، تو پھر مجنون کیسے ہو گئے؟ اگر آپ مجنون ہیں، دیوانہ ہیں، تو پھر آپ جادوگر یا شاعر کیسے ہو گئے؟ شاعر کے لیے عقل کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، تبھی شعر کہے گا نا۔ اے پاگل، آپ نے کوئی پاگل بھی دیکھا ہے شعر کہتا ہوا؟ پاگل تو پتھر مارتے ہیں، پاگل تو گالیاں دیتے ہیں، وہ شعر تھوڑے کہتے ہیں۔ تو جب آپ کو، اس لیے وہ ایسی حضور کی دشمنی میں پاگل ہو گئے کہ کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے، کبھی كيف ضربوا لك الامثال۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری دیکھو بدبخت کیسے مثالیں دیتے ہیں۔ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، اللہ نے فرمایا یہ خود گمراہ ہو گئے، خود پٹری سے ہٹ گئے اور یہ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ سیدھے رستے پہ آئیں۔ کیسے الزام لگا رہے ہیں؟ کبھی کہتے ہو شاعر ہے، پھر کہتے ہو جادوگر ہے، پھر کہتے ہو دیوانہ ہے، پھر کہتے ہو جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ۔ کہاں جادوگر اور کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کیسے میرے مدنی کو مجنون کہتے ہو جس میں ساری دنیا کے فرزانے اور عقل مند جو ہیں حضور کے جوتی کے برابر بھی نہیں، حضور کی جوتیوں کے غلام بھی نہیں بن سکتے۔ اب آپ اللہ پاک نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ وقال تعالیٰ فی جواب ما عاندوا هنا وافتروا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا الزام، انہوں نے جو الزام لگایا تھا کہ حضور پاک نے قرآن خود بنایا ہے، صحابہ نے مدد کی ہے، اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہ میرے مدنی آپ ان کافروں کو جواب دیں کہ بدبختوں مجھ پہ تو قرآن اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے بھید جاننے والا ہے، اس لیے قرآن میں ایسی خبریں ہیں جو کسی کو پتہ بھی نہیں۔ کون بتلا سکتا تھا قصہ آدم؟ کون بتلا سکتا تھا تخلیق حوا؟ کون بتلا سکتا تھا کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا؟ کون بتلا سکتا تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا؟ یہ تو ایسے اس دور کے واقعات ہیں جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن محمد مصطفیٰ بتلا رہے، تو معلوم ہوا کہ خبر دینے والا وہ ہے جو ساری کائنات کے رازوں کو اور بھیدوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے تو حضور اولین و آخرین کی خبریں دے رہے ہیں، اور خبریں بھی ایسی ہیں کہ جن کی آج تک دشمن تردید نہیں کر سکا، آج تک کسی خبر کا توڑ نہیں ڈھونڈ سکا۔ حضور نے جو بھی خبر دی وہ عین حق ہے، سچ ہے، اور اتنی ہی سچ ہے جتنا محمد مصطفیٰ نے بتلایا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور پاک نے جو اصحاب کہف کے بارے میں بتلایا، ساری دنیا الٹی ہو گئی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ حضور پاک نے ذوالقرنین کے بارے میں خبر دی، ساری دنیا کے تاریخ دان جو ہیں جناب تاریخیں انہوں نے کنکھال ڈالی، ساری دنیا کے اسفار کرنے کے بعد جنہوں نے سمندروں کی تاہ سے ملک برآمد کر لیے، لیکن محمد مصطفیٰ کی خبر کو غلط قرار نہ دے سکے۔ حضور نے جو یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا اس سے آگے پیچھے ایک قدم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اے
ينزل القرآن ويشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع بالخارج ماضيا مستقبلا. اللہ نے قرآن اتارا ہے اور قرآن پاک میں اولین و آخرین کی خبریں دی ہیں، اور خبریں بھی حق، خبریں بھی سچی، مطابق واقع کے مطابق ماضی کی خبریں ہیں یا آنے والے زمانے کی خبریں ہیں. جو قرآن نے خبر دی وہ حق ہے، وہ صدق ہے، اس میں ذرے کے برابر بھی کذب نہیں. الذی یعلم السر ای اللہ الذی یعلم غیب السماوات والارض ویعلم السرائر کلمے بالظواہر. یہ اسی کی ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی ہر چھپی بات کو جاننے والے ہیں، اور ہر چھپی بات میرے اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے ظاہر ہو کہ اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہے نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. وہ ذات ہے جس کے آگے آسمان و زمین میں کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں. وقوله تعالی انه كان غفورا رحیما. دعاء لهم بالتوبة والإنابة وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم مع أن من تاب إليه تاب عليه. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. اللہ نے خبر دی، اشارہ ہے کہ اب بھی توبہ کر لو، اب بھی اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اب بھی اللہ کے دروازے کی طرف آ جاؤ. اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت ساری کائنات کو ڈھانپنے والی ہے، اور اس کا حلم جو ہے وہ بہت بڑا ہے. آدمی لاکھ گستاخیاں کرے، لاکھ گناہ کرے، لاکھ زندگی، لیکن جب اس کے دروازے پہ گڑگڑا کے سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ مَا كِذْبِهِمْ وَإِفْتِرَائِهِمْ وَفُجُورِهِمْ وَبُهْتَانِهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَإِنَادِهِمْ. یہ لوگ اپنے جھوٹ کے باوجود، اپنے افتراء کے باوجود، اپنے فسق و فجور اور بہتان، کفر و سرکشی کے باوجود، وَقَوْلِهِمْ مَنِ الرَّسُولِ وَالْقُرْآنِ مَا قَالُوا. اللہ کے نبی کی شان میں انہوں نے کیسی گستاخی کی، اللہ کے قرآن کو کیسے انہوں نے نعوذ باللہ پرانے قصے کہانیاں قرار دیا. یہ اس کا حلم ہے کہ وہ پھر بھی بخشنے کے لیے تیار ہے. دعا کریں اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، معافی کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ آپ کو تو معافی پسند ہے نا، انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. آپ تو خود حکم دیتے ہیں کہ معاف کر دو، تو آپ کو تو معافی دینا محبوب ہے، تو ہم معافی مانگتے ہیں، وہ چیز مانگتے ہیں جو تجھے محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالی سے بس رحمت کی دعا کیا کرو. ہم رحمت کی گھڑی کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ایک سانس لینا بھی بڑا مشکل ہو جاتا. اور پھر اگر اللہ ہم پہ رحمت فرما دیں، اس کی رحمت میں کوئی کمی آ جائے گی، اس کے خزانے رحمت میں کون سا نقص آ جائے گا. اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ دیکھو انہوں نے حضور کے بارے میں کیا کہا، قرآن کے بارے میں کیا کہا، لیکن اللہ ان کو پھر توبہ کی طرف بلاتے ہیں. والاقرام ما هم فيه الاسلام والهدى. اللہ فرماتے ہیں کفر چھوڑ کے اب بھی اسلام قبول کر لو، گمراہی چھوڑ کے اب بھی ہدایت کے رستے پہ آ جاؤ. جیسے اللہ نے فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ نے فرمایا جو کہتے ہیں ثالث الثلاثہ، جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان تین میں ایک ہے، فرمایا بالکل جھوٹ بکتے ہیں، کفر کرتے ہیں. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ. اگر یہ کافر اس بات کہنے سے نہ ہٹے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان کو اللہ کی طرف سے عذاب دردناک پہنچے گا. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ نے فرمایا اچھا یہ کیوں توبہ نہیں کرتے، کیوں میرے دروازے پہ نہیں آتے، کیوں مجھ سے بخشش نہیں مانگتے؟ مانگے تو میں تو بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں، میں اب بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. فرماتے ان
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے مومن مردوں کو مومن عورتوں کو زندہ آگ میں ڈالا تھا، اللہ فرماتے ہیں اصل جرم یہ ہے کہ یہ جرم بھی کیا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کی۔ اشارہ ہے کہ اگر وہ توبہ کرتے تو میں تو ان کو بھی بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی انظروا الى هذا الكرم والجود قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم الى التوبة والرحمة۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا کی شان کرم دیکھو، مولا کی عظمت دیکھو، حلم دیکھو کہ ان لوگوں نے اللہ کے اولیاء کو قتل کر کے زندہ آگ میں جلا ڈالا، لیکن اللہ ان کو بھی بخشنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ آؤ توبہ کرو ہم بخشتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہم تبنا الیک رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت اللہ الاعز الاکرم۔ کہتے جی کہ 10 تاریخ کو مینا میں کسی نے زوال کے بعد مغرب سے پہلے کنکری ماری، بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ اللہ کے بندے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ 10 تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت جو ہے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، یعنی جب یوں سمجھو کہ جب صبح کی اذان ہوتی ہے وقت شروع ہو، زوال تک اگر مار لے تو یہ افضل ٹائم ہے، افضل ہے، ورنہ سارا دن جائز ہے جب چاہے مار لے۔ اور آج کل جو حالات ہیں یاد رکھیں، ان میں آدمی افضل غیر افضل نہیں دیکھتا، ان میں تو آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ خدا کرے ہمارے فرائض ہیں، واجبات ہیں، اللہ کسی طرح پورے کروا دیں۔ افضل غیر افضل کے لیے عمل کرنا ہو، یہ تو اس دور کی بات ہے جب ہاتھی تھوڑے تھے، ہر آدمی اپنے منشے سے جا کے کنکری مارتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہوں گے مزدلفہ میں، صبح کی نماز ہم نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، چونکہ وقوف مزدلفہ جو ہے واجب ہے، تو جب صبح کی نماز ہم وہاں پڑھیں گے تو صاف بات ہے کہ 6 ساڑھے 6 بجے تو ہم وہاں سے نکلیں گے، تو مینا میں آتے آتے 8 ساڑھے 8 ہوں گے، این وہ رش کا ٹائم ہوتا ہے، اسی لیے تو بندے بڑھتے ہیں۔ آپ آرام سے خیمے میں چلے جائیں، بیٹھ جائیں، سکون کریں، آرام کریں، سو جائیں، ریسٹ کریں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، جب دن ٹھنڈا ہو جائے آ کے آرام سے کنکریاں ماریں، مجال ہے کوئی رش ہو، کوئی دھکا بھی لگے، آپ واپس جائیں۔ اس کے بعد اگر قربانی کرنی ہے قربانی کر لیں، ورنہ سر مڈائیں، احرام کھولیں، غسل کریں، کپڑے پہنیں، رات میں آ کے طواف کر لیں، مسئلہ ہی۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ ہم دین، اب حج گزر گیا، اب مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ شادی کے بعد بچہ ہونے کے پہلے بیوی نے نام سے پکارے، بھائی شادی ہونے کے بعد بچے سے پہلے یا بعد میں نام سے پکارنا کوئی منع نہیں، بیوی نام سے پکارے جائز ہے، تم بیوی کو نام سے پکارو جائز ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں رواج ہو گئے ہیں کہ عورتیں جو ہیں خامد کا نام لیتے ہوئے شرماتی ہیں، دوسروں کا نام لیتے ہوئے خوش ہوتی ہیں۔ خامن سے شرمات ہے، دیکھو حیا، دیکھو کہ اپنے خامن سے حیا آ رہی ہے، کیسے خامد کا نام لے، اور دوسرے کا نام لینے میں تو کوئی حیا نہیں آتی، 1.5 گھنٹہ ٹیلی فون کرتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہے آدمی، ایک مذاق ہے، رواج ہے، بن گیا ہے۔ اپنے خامد کے ساتھ روٹی نہیں کھائے گی، وہ گھر والے دیکھیں گے، ساس دیکھے گی، سسر دیکھیں گے، فلاں دیکھیں گے، کیسی ہے کہ دیکھو ہر وقت خامد کے ساتھ جڑی بیٹھی ہے، دوسروں کے ساتھ جا کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈنر کرے گی، وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے جاہلیت کی باتیں ہیں، نام نہ لے، کیا نام نہ لیں گے تو کیا کہیں گے؟
نام لو نام نہ لو جو مرضی ہے کرو. کہتے جی کہ بعض ایسے مولوی ہیں جنہوں نے علماء دیوبند کو بھی اور تھانوی حضرات کو بھی اور گنگوہی حضرات کو بھی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ سب کو انہوں نے کہا ہے کافر ہیں. ماشاءاللہ. اچھا پہلے علماء مسلمان بناتے تھے یہ پیدا ہوئے ہیں کافر بنانے کے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو میرا بھائی، دیکھو نا ایک پیالی ہے، اس کے اندر چائے ڈالو گے تو چائے نکلے گی نا، اگر دودھ ڈالو گے دودھ نکلے گا. اندر کفر ہوگا زبان پہ بھی کفر نکلے گا. ایمان و اسلام ہوگا تو اسلام و ایمان نکلے گا. ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہمیں ہمارے اساتذہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کبھی میری زبان سے آپ نے کسی ایسے مولوی ورنہ میں جانتا ہوں کبھی ان کا نام بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا نہ زندگی میں. الحمدللہ کبھی ہم نے جا کے ان کی تقریریں سنی ابھی کیا کہہ رہے ہیں سب اللہ کو جواب دیں گے اگر ان کے مقدر میں یہی لکھا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے اولیاء کی شان میں گستاخیاں شروع کر دے. پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، پھر خاتمے کا خطرہ ہو جاتا ہے. وہ لوگ تھے انہوں نے دین کا کام کیا گزر گئے. اگر ان کی کسی بات میں غلطی بھی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر. اپنے مرنے والوں کا ذکر جو ہے خیر سے کرو. اب ہمارے ذمہ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم باغ میں جائیں تو صرف کانٹے ہی ڈھونڈتے رہیں پھولوں پہ نظر ہی نہ ڈالیں. اگر ہم نے غلطیاں ڈھونڈنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑی غلطی کی کہ بھائی کی داڑھی پکڑ لی ہے، نبی کی غلطیاں پکڑو. آدم علیہ السلام نے بڑی غلطی کی، اللہ پاک نے منع کیا لیکن پھر بھی درخت کھا بیٹھے. اور دیکھا جی پھر کیا حال ہوا، کپڑے نہیں تھے، بغیر کپڑوں کے کھڑے تھے میاں بیوی جنت میں. تو یہی کام کرتے رہو، یہ بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں، ڈھونڈ لو. اور جس کے دل میں ادب ہوگا وہ کہے گا مولا یہ تیرا امتحان ہے. اگر آدم اس امتحان میں فیل نہ ہوتے تو دنیا میں کب آتے، اور دنیا میں نہ آتے تو ہم کہاں پیدا ہوتے اعتراض کرنے والے. اس طرح نظام تھا، ورنہ اللہ چاہتے تو ادھر جانے ہی نہ دیتے، درخت چکھنے ہی نہ دیتے. تم باڑ لگا دیتے ہو، اللہ میاں نہیں روک سکتے. تم باغ لگاتے ہو تو باہر باڑ لگا دیتے ہو، تاریں لگا دیتے ہو. بڑے آدمی اب گھر کے باہر جو ہے نا وہ بڑی بڑی تاروں کی باڑ لگا کے رات کو اس میں کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر یہ انسان اتنا انتظام کر سکتے ہیں تو اللہ جنت کے درختوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے کہ آدم علیہ السلام کو ادھر جانے ہی نہ دیں. نہ ادھر جائے گا، نہ دیکھے گا، نہ چکھے گا، نہ کھائے گا. لیکن اس کا تو فیصلہ ہو چکا تھا نا کہ آدم بھولے گا، غلطی ہوگی، ہم اتاریں گے تبھی تو دنیا آباد ہوگی. اس کا فیصلہ تھا، اس کا نظام تھا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ ابا آپ نے غلطی کی، آپ بھی جنت سے نکلے، ہمیں بھی نکالا. اگر آپ غلطی نہ کرتے تو ہم بھی جنت میں. ہم لوگ تو موسیٰ علیہ السلام ہو وہی موسیٰ تورات میں جس کو تورات ملی ہے اسلام نے کہا تورات میں نہیں پڑھا تھا کہ یہ فیصلہ میرے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے خدا لکھ چکے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو پڑھا تھا. انہوں نے کہا پھر اعتراض کیا کر رہے ہو. جہاد آدم، حضور نے فرمایا آدم ابا جیت گیا، موسیٰ علیہ السلام ہار گئے، خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا تمہاری تورات میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ سارا فیصلہ میرے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ہماری بد نصیبی ہوتی ہے کہ کوئی صحابہ کی غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. حضرت ابو بکر سے یہ غلطی ہوئی، حضرت عمر سے یہ غلطی ہوئی، حضرت عثمان سے یہ غلطی ہوئی، حضرت علی سے یہ غلطی ہوئی، حضرت حسن سے یہ غلطی ہوئی. کوئی ان کو چھوڑ کے علماء کی غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور ان علماء کی الحمدللہ کہ جن کی ہدایت سے اللہ نے لاکھوں کو دیندار بنایا ہے. تو
تمہاری کتابیں تو میرے خیال میں 200 بندہ بھی نہیں پڑھتا ہوگا، ان کی کتابیں آج بھی ایک دن میں لاکھوں بندے بیٹھ کے مسجدوں میں پڑھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ لکھنے والوں پہ رحمت فرما۔ بہرحال ہم تو دعا کرتے ہیں بھائی اللہ ہدایت دے، اگر وہ ہمیں گالیاں دے کر خوش ہوتے ہیں تو اچھی بات۔ میرے والدین فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ جتنے لوگ فوت ہو گئے ان کے قبروں کو باغ جنت بنا، اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اگر حج کے دنوں میں مزدلفہ میں مینا میں کسی نے سر پہ کپڑا ڈال کے سردی سے سو گیا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن آمدن ایسا نہ کرے کہ جان بوجھ کے کپڑا پہن کے سوتا رہے، تو ایسا کرے گا تو دم دینی پڑے گی۔ لیکن اگر رات کو سردی لگی تو سردی کے وقت والا مولوی مکی سے مسئلہ پوچھنے آئے گا، وہ مر رہا ہے، مسئلہ پڑے گا، جان بچائے گا، ڈال دیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ مولوی صاحبان لکھتی ہیں نا کتابوں میں کہ بھئی جب کنکریاں مارنی ہوں تو جمرۃ العقبہ سے اتنے فاصلے پہ کھڑا ہو، پھر اپنی 2 انگلیوں کو ایسے ابہام اور اس کو جناب ملا کے اور کنکری رکھ کے اور بسم اللہ اللہ اکبر کا آج لے آؤ، لکھنے والوں کو کتاب پتہ لگے، ان کو آگے کھڑا کرو، کہو حضرت جیسے کتاب میں لکھا ہے نا مجھے کنکری ایک تو مار کے دکھا دو، انشاءاللہ میرے کالے بھائی بلال کی برادری آئی نا، کندھے پہ اٹھا کے مکے پہنچا دیتے ہیں، نیچے پاؤں ہی نہیں لگنے دیتے، ماشاءاللہ ایسے بہادر لوگ ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ قبول فرمائے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، اضطرار ہے، نیند ہے، سو گیا، سردی لگی، ڈال دیا، کوئی بات نہیں۔ جو لوگ نماز عمدن قضا کرتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی عمدن نماز کو قضا کرنا اور وقت پہ چھوڑنا یہ ایسا عمل ہے کہ بندے کو ایک دن کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ معاف کرے اور اللہ ہدایت دے۔ آپ کو اللہ صحت دے، آمین، مہربانی۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں ایک گناہ میں مبتلا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں لیکن توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ مجھے اس کا علاج بتائیں۔ علاج یہ ہے کہ صحبت صالحین، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ ایک تو اپنی بری دوستی جو ہے نا، تعلق دوست جو ہیں ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ دیکھو نا آدمی بیمار ہوتا ہے، اگر ڈاکٹر بھی کہتا ہے نا بھئی یہ تم نے 10 دن دودھ نہیں پینا، دہی نہیں کھانی، دودھ کی بنی ہوئی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا، تو اس کا علاج یہ ہے سب سے پہلے کہ توبہ کریں اور برے دوست جو ہیں ان سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی، صالحین کی، پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کریں، دین والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شروع کریں، اور رات کو کبھی اکیلے نہ سوئیں، کسی صالح بندے کی مجلس میں سوئیں تاکہ تمہیں تنہائی نہ ملے۔ جب تمہیں تنہائی ملتی ہے تو گناہ کرتے ہو۔ اپنے آپ کو تنہائیوں سے بچاؤ، حتیٰ کہ ایسے امراض کے لوگ جو ہیں ان کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ حمام میں جائیں تو دروازہ اندر سے بند نہ کریں تاکہ ان کو خوف رہے کہ کوئی اندر آ جائے گا۔ تو بہرحال انشاءاللہ علاج یہی ہے کہ صحبت صالحین، استغفار اور اکیلے نہ رہیں۔ نیت کر لیں کہ ہمارا کام ہو جائے تو ہم زندگی بھر روزانہ 2 رکعت پڑھیں گے، کر سکتے ہو، لیکن وہی کرو جو نبھا سکو۔ جو نبھا نہ سکو جمپ نہ مارو اتنا بڑا کہ پھر سیدھا گردن ٹوٹے، اتنی کرو جتنی بس میں ہو کہ میں 10 طواف کروں گا۔ اب آدمی مان تو لیتا ہے میرا کام ہو جائے میں 200 طواف کروں گا، پھر بیٹھے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں جی طواف پورے نہیں ہوتے، مولوی صاحب کیا کروں؟ میں نے کہا تمہاری طرف سے میں کر لوں گا۔ مسئلہ بھی بتاؤ ان کے طواف بھی کرو۔ اللہ کے بندے اتنی بات کرو جتنا اللہ تمہیں توفیق دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنی طاقت کے اندر رہو۔ اب دیکھو نا مثلا آپ کہیں میرا کام ہو جائے میں 10 لاکھ خیرات کروں گا، نہ 10 لاکھ ہوگا نہ کرو گے، مگر اللہ سے بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ تو میں 2
روپے خیرات کروں گا، سچے دل سے 2 روپے کرو، اللہ تمہیں 10 لاکھ سے بھی زیادہ ثواب دے دے۔ اگر ہم قرآن پڑھ کے میت کو ثواب پہنچائیں، بالکل انشاءاللہ پہنچے گا۔ دیکھو نا، اگر میت کو ثواب نہ ہوتا تو پھر ہم جنازہ بھی کیوں پڑھتے؟ مانا یہ ہے کہ دعا فائدہ پہنچاتی ہے نا اس کو، اسی لیے حضور نے فرمایا قبر پہ کہ اب دعا مانگو، اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ جو کرائے پہ لوگوں نے رواج بنایا ہے نا، یہ نہ ہو، خود پڑھو، گھر والے پڑھیں، اس کے بچے پڑھیں، اولاد پڑھیں، بھائی پڑھیں۔ تم یہ بھی کرائے پہ لے آتے ہو کہ بس روٹی کھلاؤ، شارٹ کٹ کرو اور بھائی کو 10 قرآن پہنچا دیے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ وہ طالب تھے، کرائے والے۔ اگر ایک آدمی نے کسی بچی کو اپنی بیٹی بنایا ہے اور اپنے اقامے میں بھی لکھوایا ہوا ہے تو بہرحال وہ رہے گی اپنے باپ کی بیٹی، اسی کے نام سے پکاری جائے گی۔ قانونی طور پہ تم نے اپنا نام لکھا ہے، لکھا رہے، لیکن اصل وہ اسی کی بیٹی ہے جس کی ہے۔ صرف لاپلے پالک بیٹی بنانے سے بیٹی نہیں بن جاتی۔ مقصد ہے کہ تمہارے بیٹوں کی حقیقی بہن نہیں بن جائے گی، ان سے اسی طرح پردہ رہے گا۔ ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، اس کو بیچارے کو تکلیف ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، اگر سجدے کی آیت چھوڑ دے تو آگے پڑھ لے، وہ بھی کوئی حرج نہیں، لیکن نماز کیسے پڑھتا ہے؟ تو جیسے نماز میں اشارے سے سجدہ کرتے ہو، تلاوت کا بھی اشارے سے کر لو، کوئی بات نہیں۔ تلاوت کھلائے پتہ نہیں کیا، ان کے کھانے سے ثواب ملے گا، تو ثواب تو ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ تم خود کسی کو کھلا کے دیکھو، ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کھانے پہ تیار نہ رہو، کبھی کھلانے کا بھی فکر کرو، لیکن مولوی اگر کھلانا شروع کر دیں تو قیامت انشاءاللہ جلدی آ جائے گی۔ اللہ نے ان کو پیدا ہی کھانے کے لیے کیا ہے کہ لوگ کماتے رہیں اور پیر اور مولوی کھاتے رہیں۔ ایک ہمارا پیر ہے نا، وہ تو جناب صرف چائے پینے آئے نا تو اس کو 10,000 روپے کی نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، کھانا کھا لے 1 لاکھ روپے، کھانا بھی کھلاؤ 1 لاکھ روپیہ بھی سائیں کو نظر پیش کرو، اور کھانے پہ 2-3 لاکھ اور تباہ ہوگا نا، اتنے بڑے آدمی کو جب آپ کھانا دیں گے۔ اچھا، اس کے لیے وہ جناب سارے برتن بھی نئے آئیں گے، سارے سیٹ، ڈنر سیٹ، کافی سیٹ، ٹی سیٹ، لیمن سیٹ، پتہ نہیں کیا کیا سیٹ، وہ ساری بلائیں نئی آئیں گی، بستر کی چادریں، بستر، پلنگ، صوفے، قالینیں، ان کو پھر اور کوئی نہیں اس قالین پہ چل سکتا، سائیں نے پاؤں رکھا ہے، لہذا علاج کیا ہے؟ لپیٹ کے سائیں کو بھیج دو۔ یعنی اللہ کے میں مذاق نہیں کر رہا، میرا تو دوست ہے، میرا بڑا اچھا دوست ہے میرا، ابھی بیمار ہیں، اللہ شفا بھی دے، میرے دوست ہیں، بڑی مہربانی کرتے ہیں، لیکن رواج ہے۔ اچھا، وہ خود بھی تنگ ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ خود بھی کہتا ہے جی میں کیا کروں، جاہلی قومیں اس میں بھری ہوئی ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم ان کو روکتے ہیں تو ہماری وہ بعد میں اطاعت نہیں کرتے۔ کہتے جی ترکیوں نے کہا کتنا حکومت کیا تھا، تاریخ اٹھا کے پڑھو، کو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ حضور پاک کا روضہ مبارک جو ہے، گنبد مبارک، یہ بعد میں بنا ہے، بہت بعد، لیکن تاریخ دیکھ لیں کہ کس کس نے بنایا ہے۔ ہم غریب ہیں، کسی مجبوری پر سود میں روپیہ لیں، سود حرام ہے، غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی۔ سود لے کے مزید غریب بننا چاہتے ہو، پہلے غریب ہو پھر لعنت میں پھنسنا چاہتے ہو۔ آدمی فوت ہو گیا، اس کے لیے ہم طواف کریں، انشاءاللہ اللہ ثواب دے گا۔ حجر اسود پہ ہاتھ لگے، بوسہ دو، ورنہ اشارہ کافی ہے۔ بہرحال اگر آدمی فوت ہو جائے، قبر پر کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہیں، سنت ہے۔ اگر ہم ٹیپ لگا دیں قرآن شریف کی، بہرحال بند کمرے میں، اصل قرآن کیوں لگایا جاتا ہے کہ سنیں، جب سننے والا کوئی نہیں تو کیا مانا؟
جب آپ بیٹھے ہیں لگائیں، سنیں، توجہ کریں۔ شروع کرتے ہوئے انی وجہت وجہی للذی، تمہاری مرضی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ پڑھو تمہاری مرضی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ پڑھو تمہاری مرضی۔ اللہم باعث بینی وبین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب، یہ پڑھو، تو سب حدیث میں ثابت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ آدمی نے عطر دیا تھا کہ کعبۃ اللہ پہ لگا دینا، بعد میں جب میں نے دیکھا تو وہ پرفیوم تھا، پرفیوم لگانا بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اب تو علماء نے فتویٰ دیا ہے نا کہ پرفیوم لگانا حلال ہے، جب بندے کے لیے حلال ہے دیوار پر بھی حلال۔ اب ایسا نہ کرو نا، تم نے دیکھا ہوگا پرفیوم مہنگا ہے، ہضم کرنا چاہو وہ لگاؤ، ہضم نہ کرو۔ حج سے پہلے دیا تھا، آج مسئلہ پوچھ رہا ہے، نیت تو گڑبڑ ہے نا۔ قرآن کا روز بروز اللہ ایجاد کہ اب کلمہ جو ہے، دنیا کا لفظ جو ہے قرآن میں آیا ہے 115 دفعہ، تو آخرت کا لفظ بھی 115 دفعہ ہے۔ اچھا، ملائکہ کا لفظ پورے قرآن میں آیا ہے 88، یعنی 88۔ اچھا، اسی طرح کلمہ شیاطین جو ہے وہ بھی 88 مرتبہ، یعنی اگر مرکز خیر کا ذکر ہے 88 تو مرکز شر کا بھی ذکر بالکل برابر ہے۔ اچھا، اسی طرح کلمہ صلاح جو ہے پورے قرآن میں 50 دفعہ آیا ہے، تو فساد کا ذکر بھی 50 دفعہ ہے۔ دیکھیں، اب کمپیوٹر نے عدد نکالے ہیں نا، یہ بھی اعجاز قرآن ہے کہ 23 سال میں قرآن اترا ہے، لیکن ایک ایک کلمہ جو ہے برابر آ رہا ہے۔ اس سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کسی بندے کا کلام ہوتا تو کہیں تو عدد بگڑ جاتا تھا، کہیں تو غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہے نا کہ قرآن خود کہتا ہے نا کہ لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس میں تو بہت بڑا اختلاف ہوتا۔ اچھا، مسلمانوں کا ذکر آیا ہے 41 مرتبہ، تو جہاد کا بھی 41 مرتبہ، زکوٰۃ کا ذکر 88 مرتبہ، تو برکت کا ذکر بھی 88 مرتبہ۔ عجیب بات۔ امرأہ کا لفظ جو ہے 24 مرتبہ، رجل کا لفظ جو ہے وہ بھی 24 مرتبہ، حیات کا لفظ جو ہے 145 مرتبہ، تو موت کا لفظ جو ہے وہ بھی 145 مرتبہ، جہر جو ہے وہ بھی 16 مرتبہ، اور اعلانیہ جو ہے وہ بھی 16 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بہرحال اچھا دیکھیں گے مہینے کتنے ہوتے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ